یہ کیا ہے؟ جی بالکل، ایک سگنل ہے۔ سگنل ہمیں بتاتا ہے کہ کب ہمیں رکنا ہے اور کب ہمیں چلنا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی ہمارے پاس کچھ سگنلز، کچھ اشارے موجود ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کب ہمیں وقف کرنا ہے اور کب ہمیں وصل میں پڑھنا ہے۔ وقف یعنی ایسا رکنا کہ جب ہماری آواز اور سانس دونوں رک جائیں، اور وصل میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں رکنا نہیں ہوتا، ہمیں ملا کے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو ان اشاروں کو، ان سگنلز کو قرآن مجید میں ہم کیا کہتے ہیں؟ رموز اوقاف۔ رموز رمز کی جمع ہے اور اس کے معنی ہے نشانیاں یا علامات۔ اوقاف وقف کی جمع ہے اور اس کے معنی ہے ٹھہرنا یا رکنا۔ تو رموز اوقاف ہمارے پاس قرآن مجید میں وہ علامات ہیں، وہ نشانیاں ہیں جو ہمیں وقف یعنی رکنے اور وصل یعنی ملا کے پڑھنے کے مقامات کو پہچاننے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ تو آئیے ہم مل کر ان علامات کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جیم، اس کا نام ہے وقف جائز، جیم سے جائز۔ اس پر اگر آپ چاہیں تو رک بھی سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے تو، اس کا نام ہے وقف مطلق، یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے میم، اس کا نام ہے وقف لازم، اور اس کے نام کی طرح آپ نے لازمی یہاں پر رکنا ہے اور ملا کر نہیں پڑھنا۔ مثال میں دیکھیں گے قولہم کے بعد میم بنا ہوا ہے، تو یہاں پر آپ نے رکنا ہے، سانس کو توڑنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے انا پہ جانا ہے۔ کس طرح ادا کریں گے؟ قولہم انا نعلم۔ پھر ہمارے پاس ہے لام الف لا، اس پر ہمیں نہیں ٹھہرنا ہوتا، لیکن اگر آپ کی سانس ٹوٹ جاتی ہے، آیت لمبی ہے اور آپ کی سانس ٹوٹ گئی، تو آپ کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ دوبارہ پیچھے سے اعادہ کریں۔ پھر صاد، صاد لام صل، صاد لام بڑی ہے صلے، اور ز، یہاں پر آپ چاہیں تو سانس لے سکتے ہیں، لیکن بہتر کیا ہے کہ آپ اس کو ملا کے ادا کریں۔ اس کے بعد قاف فا قاف، قاف لام بڑی ہے قلا، اس پر ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے، اور قاف پر بہتر ہے کہ آپ ملا کے ادا کریں۔ اس کے بعد یہ گول دائرہ جو کہ بتاتا ہے کہ آیت ختم ہو چکی ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اگر گول دائرہ اور لام الف لا دونوں ساتھ آ جاتے ہیں، لا جو ہے وہ گول دائرے کے اوپر آ جاتا ہے، تو یہاں پر آپ چاہیں تو رک بھی سکتے ہیں اور چاہیں تو ملا کے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو 3 ڈاٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں وقف معانقہ، اور یہاں پر ہم کسی ایک علامت پر رک سکتے ہیں، لیکن دونوں پر ایک ساتھ نہیں رک سکتے۔ پھر ہے سین یا سکتہ، اس پر ہمیں رکنا ہوتا ہے، لیکن ایسا رکنا ہوتا ہے کہ آواز ختم ہو جائے، رک جائے، مگر ہماری سانس باقی رہے۔ تو وقف اور سکتہ، اس میں ہم نے دیکھا کہ دونوں میں رکنا ہوتا ہے۔ تو ڈفرینس کیا ہوا کہ وقف میں ہمیں ایسا رکنا ہے کہ ہماری آواز اور سانس دونوں رک جائیں، لیکن سکتہ میں کیا ہوگا کہ ہماری آواز صرف رکے گی اور سانس جاری رہے گی۔